میں دیکھتا ہوں اگر یعقوب علیہ السلام کو، اللہ اکبر، تو ایک تو بچوں کی طرف سے آزمائش، یعنی جو بیٹے تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، یعنی ڈیفیکلٹ چلڈرن، اور پھر جو ہے اس بیٹے کو لوز کر دینا جو سب سے پیارا لگتا تھا، جس کے ساتھ سب سے زیادہ دل لگا ہوا تھا ان کا، اور پھر اس کی جدائی کو برداشت کرنا. یعنی ایک تو ہے نا کہ کوئی مر گیا تو چلو بندہ اوور کم کر لیتا ہے مہینے میں 2 مہینے میں، لیکن یہ نہ پتہ ہونا کہ کس حالت میں ہے، کتنا دل ان کا روتا ہوگا. یس، ویری پینفل، ویری پینفل. تو فیملی بیٹریل بھی دیکھا کسی حد تک انہوں نے، یعنی بیٹوں کے حوالے سے. پھر جدائی دیکھی انہوں نے، اسی طرح زکریا علیہ السلام نے بے اولادی دیکھی، اور ایون انبیاء ہیڈ ٹو ویٹ. سبحان اللہ، ہماری دعائیں قبول نہ ہوں ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہی. پھر لوگ کالز کر کے پوچھتے ہیں کہ نہیں علی بھائی لگتا ہے میرا کوئی گناہ ہے. دیکھیے ٹھیک ہے، ایک حد تک سوچنا چاہیے، یہ بھی ایک حد تک اچھی عادت ہے کہ اپنے گناہوں کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اس سے شیطان کے لیے بھی دروازہ کھلتا ہے کہ وہ مزید پھر آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. تو دیکھیں انبیاء کو بھی ڈیلے کر کے دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں، آتا ہے نا ان کی سٹوری میں، پہلی اولاد ہوئی، اس کے بعد پھر دوسری اولاد ہوئی. اسی طرح زکریا علیہ السلام نے کتنا ویٹ کیا، پھر ان کی وائف کی بھی آزمائش چل رہی تھی. تو بے اولادی ہے، ڈیلیڈ ریزلٹس ہیں، فالس ایکوزیشنز نظر آتے ہیں ہمیں. یوسف علیہ السلام پہ فالس ایکوزیشنز لگائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فالس ایکوزیشنز لگائے گئے. اسی طرح فائٹنگ ٹیمپٹیشنز، یوتھ کین ریلیٹ ٹو یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ، یعنی اتنا حسن اللہ رب العالمین نے انہیں دیا، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اتنا پرسنالٹی آپ کو دی ہو اللہ نے، اور حسن دیا ہو، اور اس کے باوجود آپ ہمبل ہوں، اس کے باوجود آپ اپنی یوتھ میں ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ کریں. دس از اسپیشل. پھر لیڈرشپ انڈر سٹریس ہمیں نظر آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام، یعنی خود انہوں نے آدم علیہ السلام کو جب برزخ میں ملاقات ہوئی تھی تو بول دیا تھا کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے مجھے بنی اسرائیل سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے، آپ نے کیوں اس ٹری سے کھایا. وہ پورا واقعہ حدیث میں جو ہے ہمیں ملتا ہے. اینی وے، تو اسی طرح لیڈرشپ انڈر سٹریس، پھر ریجیکشن، گریف، پرسیکیوشن. یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیں کس بے دردی سے بی ہیڈ کیا گیا، پرسیکیوٹ کیا گیا کیونکہ وہ حق پر تھے. پھر ٹاکسک فادر، ابراہیم علیہ السلام نے ٹاکسک فادر کے ساتھ ڈیل کیا، کیسے ڈیل کیا. پھر مریم علیہ السلام، سبحان اللہ، کہ ایکیوزیشن کو بیئر کرنا، اور وہی چیز سے اللہ نے ٹیسٹ لے لیا جس پر انہوں نے ساری عمر محنت کی، یعنی ریپوٹیشن اور اللہ کے قریب ہونا، اور اس کے بعد وہی چیز پہ شک ہو جانا لوگوں کا. تو یہ سم آف دا ڈیفیکلٹیز فیسڈ بائی پروفٹس. ہاؤ ڈو یو سی آل دیز ڈیفیکلٹیز؟ یعنی دیکھیں نا ہمیں کتنا آزمایا اللہ نے. یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں، ہمیں کیا آزمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ. سبحان اللہ، میں آپ کی جب یہ باتیں سن رہا نا، میرے ذہن میں جب بھی مصیبتوں کی بات ہوتی ہے نا، میں سبحان اللہ کبھی غور کرتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ہی نا کوئی اس طرح ایک بات چل رہی تھی، تو آؤٹ آف یعنی نو وے نا میرے ذہن میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا زندگی کی ٹائم لائن چلنے لگ گئی. آپ امیجن کریں علی بھائی، میں اور آپ شاید اس کو حقیقی طور پہ نا کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. ایک بچہ جو کہ پیدا ہوا ہے اینڈ ہی از بورن وداؤٹ اے فادر، اینڈ وہ بچہ 3-4 سال کا ہوگا. جب وہ دیکھتا ہوگا ارد گرد بچوں کو، ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ معاشرے میں جب نکلتے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ باقی بچے اپنے باپ کے ساتھ ان کے کیا تعلق ہیں. اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ہوش آنے، وہ والی عمر جس میں بچہ تھوڑا سینسیبل ہونا شروع ہوتا ہے، 6 سال کی عمر، اپنے سامنے ہی سیز دا ڈیتھ آف ہز مدر. اللہ. اور یہاں سے بھی پھر معاملہ پورا نہیں ہوتا. ایٹ دا ایج آف 8 ایئرز، یعنی 2 سال دادا کے ساتھ رہتے ہیں. اور اتنی شفقت عبد المطلب دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے کعبے کے پاس، ایک اسپیشل ان کے لیے چادر بچھائی جاتی تھی، اور بیٹے سارے ساتھ بیٹھتے تھے. یعنی ہی ہیڈ 10 چلڈرن، جس ہم سب جانتے ہیں. عبداللہ تو فوت ہو گئے تھے. تو باقی کسی بیٹے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ عبد المطلب کی اس جگہ پہ، خاص جگہ پہ کوئی آ سکے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے اسمال کڈ وہ وہاں پہ آتے تھے تو عبد المطلب کے جو بچے باقی یعنی چچا تایا تھے وہ سارے پیچھے کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن دادا کہتے تھے چھوڑ دو اس میرے بیٹے کو، چھوڑ دو. اور وہ ساتھ بھی 2 سال رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی گوا دیا ایک طرح. اور آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اپنے گھر میں نہیں گزاری. وہ پلے اپنے چچا، آل دو کہ چچا نے ان کو ایسا پیار دیا، ان کی چچی نے ایسا پیار دیا جو کہ
بہت بڑھ کے تھا, صحیح, لیکن ساری زندگی ہی واز ناٹ ان ہز اون ہاؤس. پھر آپ نبوت کا دور اگر دیکھتے ہیں تو ہی سو ہز اون کمپینینز بینگ کلڈ ان فرنٹ آف ہم. سمیہ, یاسر رضی اللہ عنہما کے واقعے ان کے سامنے ہیں. بڑا پریشر آتا ہوگا, پریشر, سبحان اللہ. کہ دیکھیں ایک تو اپنی تکلیف ہے نا, جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہو کہ میرے ساتھ والوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, تو کتنی پینفل چیز تھی. اور پھر ایٹ دا پیک آف پینیکل جب مکہ کے اندر ایسے حالات ہو گئے کہ قریش تو ان کو مطلب قتل کرنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں. جی, 2 سپورٹ تھے صرف, ایک گھر کے اندر بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سپورٹ تھا, اور باہر جاتے تھے تو معاشرے سے بچنے کے لیے ابو طالب کا سپورٹ تھا. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ایسی آئی کہ ود ان a few weeks دونوں سپورٹ ختم ہو گئے. اللہ, آپ امیجن کریں. اور یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی, اگر آپ پوری مدنی زندگی میں پھر چلے جائیں, ادھر طائف کا واقعہ ہے, پھر آگے مدینہ میں جائیں تو ابھی بدر پہلی ایک وکٹری ملی ہے. اور وہ وکٹری کیسی ملی ہے کہ جیسی بدر سے واپسی ہو رہی ہے مدینہ کی, تو مدینہ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو خبر ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا ان کی وفات ہو گئی. اللہ. And رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he lost all of his children during his lifetime. خود دفنایا اپنے ہاتھ سے. He lost زید بن حارثہ, جن کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ up till the 5th year of ہجرہ, جب تک یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی ادعوہم لآبائہم, کہ ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو, عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ we used to call him زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, and this is why he is known as the beloved of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور جعفر بن ابو طالب بن ابی طالب جو آپ کے کزن ہیں, ایک ہی جنگ کے اندر زید کو بھی کھو دیا, جعفر کو بھی کھو دیا. اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی تو آپ سبحان اللہ کتابیں اٹھائیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حمزہ رضی اللہ عنہ کی باڈی دیکھی تھی تو آپ ہی سابڈ, سسکیاں لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے. تو نہیں, ہم اگر ان کی آزمائشیں دیکھیں اور زندگی کے اینڈ تک آخری جو اگر آپ ڈیتھ ایک میجر نکالیں تو آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ, جی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, آخری آپ کی اولاد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دل غمگین ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, لیکن زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جس پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی ہو. لائف فل آف آزمائشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اللہ کے نبی بھی بات کریں, آپ نے بڑی ایموشنل باتیں کی ہیں, تو میرا خیال انف ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا نا کہ جب تم غم زدہ ہو تو میرے غم دیکھ لیا کرو اور تمہیں ریلیف مل جائے گا. کانٹیکسٹ حدیث کا یہ, اللہ اکبر. اپنی بیٹیوں کی طلاق دیکھنا, 3 بیٹیوں کی ڈیتھ دیکھنا, ان کو اپنے ہی ہاتھ سے دفنانا یا ان کی ڈیتھ کو دیکھنا, اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے وہ دا کائنڈ آف اپوزیشن ہی فیسڈ, کیا کیا ٹائٹلز ہمارے نبی کو کہے گئے. یعنی ایک سچے جھوٹے انسان کو بھی جھوٹا کہا جائے تو اس کو برا لگتا ہے, ایک چور کو چور کہا جائے اس کو برا لگے گا, لیکن ایک سچے ترین انسان کو یہ ٹائٹل ملنا کہ یہ کذاب ہے, اور اس کو ڈس آنیسٹی کا ٹیگ لگانا کہ یہ کوئی جادو کرتا ہے, یا یہ کہنا اس کے بارے میں کہ شیطان, اللہ معاف کرے, شیطان سے یہ چیز سیکھتا ہے, تو ہاؤ پینفل. اور طائف والا واقعہ تو پیک ہے نا, پیک ہے, سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا حضرت عائشہ کو کہ وہ جو تمہارے لوگوں نے طائف میں میرے ساتھ کیا تھا وہ واقعہ میرے لیے سب سے زیادہ پینفل ہے, کیونکہ وی کین ناٹ امیجن کہ بچے آپ کو پتھر مار رہے ہیں اور ریجیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کو. دیکھیں ہم نے آج تک جتنی دعوت کا کام کیا ہے, کیا کبھی ہمیں کوئی بہت زیادہ اپوزیشن فیس کرنی پڑی ہے؟ کیا ہم نے کوئی پتھر کھایا ہے؟ کیا کسی نے ہمیں زخمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پرفیکٹ انسان ہونے کے باوجود لوگ کے پاس جا رہے ہیں, میری بات سنو, میری بات سنو, اور کوئی مذاق اڑا رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی منہ پھیر رہا ہے. دس از ان امیجنیبل. اور کیا عاجزی ہمارے نبی کی, یعنی ایک جملہ انہوں نے آج تک شکایت کا نہیں نکالا. اسی طرح دیگر انبیاء کو آپ دیکھ لیں, نوح علیہ السلام, یعنی 950 سال اور کتنے چند ایک لوگوں نے دعوت قبول کی, لیکن اس کے باوجود اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میرے ماں باپ کو معاف کر دے. یعنی آلویز یہ رویہ کہ میرے سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے. یونس علیہ السلام کا رویہ آپ دیکھیں, سبحان اللہ, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یعنی اللہ آپ پاک ہیں, آپ زیادتی کر ہی نہیں سکتے, آپ کی طرف سے انجسٹس ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بڑی ہی ایمان افروز یہ چیزیں ہیں